آپ کس طریقے سے امیر اور غریب کا یہ جو ایک ہمارے مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے یہ کنسیپٹ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہماری پارٹی جو ہے نا برابری پارٹی پاکستان، یہ اگر آپ پوری تاریخ دیکھیں گے نا پاکستان کی 79 ایئرس 89 سال کی، تو کوئی اتنی بڑی سوشلسٹ پارٹی آج تک نہیں بنی. یہ ہماری پارٹی پہلی پارٹی ہے جو سوشلزم کے نام پہ پورے پاکستان میں جاری ہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے ایک زمانے میں جب 1969-70 میں بنیاد رکھی تھی، ذوالفقار علی بھٹو جو تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے 73 میں جب الیکشن لڑا تو انہوں نے اس کا ایک نعرہ بنایا تھا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اسلامی سوشلزم ہے. اچھا، اسلامی سوشلزم کوئی چیز نہیں ہوتی، ہندو سوشلزم بھی نہیں ہوتا، سکھ سوشلزم بھی نہیں ہوتا، کوئی مسیحی سوشلزم بھی نہیں ہوتا. سوشلزم ہوتا ہے بالکل ایسے جیسے سرمایہ داری نظام بھی نہ اسلامی ہوتا، نہ ہندو، نہ سکھ. جو آپ کا بینکنگ سسٹم ہے سارا، یہ آپ بنا لیں جو مرضی کر لیں، لیکن رہتا ہے اصل میں سرمایہ داری نظام ہی ہے. دو ہی نظام ہے دنیا میں. پاکستان میں اس وقت جو رائج ہے وہ سرمایہ داری نظام ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سوشلزم آنا چاہیے. ادروائز پاکستان کے اندر غربت، محرومی، خاص طور پہ تعلیم، علاج، روزگار اور پھر پینشن، اس طرح کے جتنے بھی معاملات انسانوں کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کی بڑھاپے تک ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے مسائل وہ حل نہیں ہو سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ سسٹم ہے یا لیڈرز ہیں؟ سسٹم ہے لیکن لیڈرز اس سسٹم کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا. دیکھیں جو لیڈرز آپ کے ہیں سارے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں شریف خاندان سے، پھر ہم بھٹو زرداری خاندان، پھر نیازی خاندان، پھر قریشی خاندان، پھر گیلانی خاندان، پھر لغاری خاندان. آپ صرف انہی کو دیکھ لیں نا، اور بھی بہت سے خاندان ہیں جو کہ سیاست میں ہیں. اچھا، پھر بہت سے لوگوں کو تو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ مختلف کانسٹیچوئنسیز سے اپنے حلقوں سے پورے پاکستان میں الیکشن لڑتے ہیں، جن کو عمران خان کے زمانے میں الیکٹیبلز بھی کہا گیا تھا کہ جی عمران خان نے الیکٹیبلز لے لیے. تو وہ سارے خاندان ہیں بیسیکلی جو کہ موروثی سیاست کر رہے ہیں. اور عمران خان نے جو نعرہ لگایا تھا نا، یہ نعرہ ایکچولی ٹھیک ہی نہیں ہے. کوئی ابھی اقرار بھی آج کل لگا رہے ہیں، میں ان کو بھی مشورہ بار بار دے رہا ہوں کہ آپ یہ نعرہ بار بار نہ لگائیں، کیونکہ موروثی سیاست سرمایہ داری نظام سے ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہر صورت میں اس کا ایک اٹل پارٹ ہوتا ہے. جیسے جارج بش کے جو والد تھے امریکہ جیسے ملک میں، وہ بھی پریزیڈنٹ تھے اور جارج بش بھی پریزیڈنٹ تھے. اسی طرح امریکہ میں کئی ایسے پریزیڈنٹس رہے ہیں جو ان کے باپ دادا جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے یا سیاست میں تھے. تو اس لیے یہ جو کام ہے نا موروثیت، یہ سرمایہ داری نظام کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس میں آپ نے اپنے کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، سوشل، پولیٹیکل اور مٹیریل، مطلب جیسے اکنامک، تینوں کیپٹلس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ لیگیسی کے اندر چلتے ہیں، آپ کی فیملی اوپر سے نیچے تک لڑی میں جاتی ہے. تو ان تمام لوگوں نے سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہم جو اس نظام کی بات کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے آ ہی نہیں سکتا. بالکل بھائی، وہ تو نظام ہی ان کے خلاف ہے اور وہ عام لوگوں کے حق میں ہے. 90% سے زیادہ لوگ ہیں ان کے حق میں. تو اس لیے یہ طبقاتی لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. یہ سوشلزم ایک طبقاتی سیاسی لڑائی سے آئے گا. اور اگر یہ سیاسی نہ ہوئی جنگ، میں آپ آپریشن کو ہی کر رہا ہوں، اگر ہم نے یہ جنگ نہ لڑی جو کہ زوران ممدانی نے سوشلزم کے نام پہ نیو یارک میں لڑی ہے ٹرمپ کے سامنے، اگر ہم نے یہ نہ لڑی لڑائی تو اس ملک کی سڑکوں پہ لڑائی ہوگی اور ہم نہیں چاہتے وہ. آپ نے یہ بات تو بتا دی کہ جیسے ہمارے ابھی یہ نظام ہے اس کو بدلنا کافی مشکل ہے، لڑنا مشکل ہے، لیکن جو آپ نے برابری کا ایک کنسیپٹ رکھا ہے پاکستان جیسی کنٹری میں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا؟ نہیں، بہت مشکل ہے، کیونکہ لوگوں کو تو شعور بھی نہیں ہے نا. ابھی لوگوں کو تو یہ بتایا گیا کہ امیر اور غریب خدا نے بنائے. حالانکہ عمران خان، مجھے یاد ہے، نیلسن منڈیلا کی بات کیا کرتے تھے. اور نیلسن منڈیلا جو ہے وہ اتنی باتیں ان کی کرتے تھے، میں بڑا حیران ہوتا تھا. لیکن جو اصل بات تھی وہ نہیں کرتے تھے. اصل بات یہ تھی کہ نیلسن منڈیلا ایک سوشلسٹ تھے اور عمران خان یہ بات نہیں بتائیں گے. اسی طرح نیلسن منڈیلا جب گئے تھے ادھر جیل میں، تو ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا رولنگ کلاس کی طرف سے، کیونکہ وہ سوشلسٹ تھے. عام لوگوں کی بات کرتے ان کو منظم کر رہے تھے. اور ان کے ہاتھ سے ایک حادثہ ہو گیا تھا، بم پھٹ گیا تھا. تو اس کی وجہ سے ان کو سزا بہت لمبی دے دی انہوں نے، جو کہ زیادتی تھی، بہت بڑی سزا دے دی. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ بم پھاڑیں. اور نیلسن منڈیلا کو بھی سمجھ آ گئی بعد میں کہ اچھا نہیں کیا. بھگت سنگھ کو بھی آ گئی تھی سمجھ کہ میں نے گولی غلط ماری ہے. اس نے اپنی پھانسی سے کچھ عرصہ پہلے اس نے لکھ دیا تھا، اخباروں میں چھپا تھا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے گی تو میں پھر یہی کروں گا. بھگت سنگھ بھی سوشلسٹ تھے. اب بات یہ ہے کہ جو نیلسن منڈیلا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امیر اور غریب خدا نے نہیں بنائے، نظام نے بنائے ہیں.
اور یہ سارے لوگ جو ہے یہ مذہب فروشی کرتے ہیں, اور جتنے بھی ہمارے خاندان ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے بیٹھے ہیں, ہم پہ خدا کا فضل ہے. کوئی یہ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے خدا کا کرم ہے, کوئی کہتا ہے جی ہم اس لیے امیر ہیں کیونکہ ہماری قسمت اچھی ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنی بھی بانٹ ہے اکانومی کی, اس کے اندر نظام نے حصہ ہی نہیں دیا غریب کو, اور غریب کی نسلیں برباد ہیں, اور اس میں خدا کا کوئی حصہ نہیں ہے. خدا پہ بہتان ہے بہت بڑا. یہ خدا تو رحیم و کریم ہے, لیکن اس نے کوئی نظام ہم پہ چھوڑا ہوا ہے نا, تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں بتا کے لوگوں کو شعور اتنا ان کا پست کر دیا ہے کہ ہماری بات سمجھنے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا.